من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، محرم الحرام کے حوالے سے جو سب سے بڑا موضوع ہوتا ہے ہمیشہ، وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہے۔ تاریخ اسلام کا بہت المناک واقعہ ہے۔ ان کی شہادت بہت مظلومانہ شہادت۔ ویسے تو شہادت پانے کے لیے سب لوگ، جتنے بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ہمیشہ بہت کوشش رہی ہے شہادت کا رتبہ پانے کے لیے۔ اور جو حضور علیہ السلام نے شہادت کے حوالے سے فرمایا ہے، واقعتاً شہادت کا مقام اور رتبہ ہے ہی اتنا بڑا کہ اس کے لیے خواہش ظاہر کرنا اور اس کو حاصل کرنا بلا شبہ جو صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے وہ بلا وجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے شہادت کا۔ یہ صرف میں عام شہادت کی بات کر رہا ہوں۔ جو سید الشہداء ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کیسی ہوگی؟ یعنی شہیدوں کے بھی سردار۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء بھی کہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کی ان کی شہادت ہے، اس سے زیادہ بڑے اعزازات کے وہ حامل ہیں۔ لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مقامات کا تعین فرمایا ہے۔ ان کو اللہ پاک نے جو رتبے اور درجات عطا فرمائے ہیں وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور سب کے ہی بڑے بڑے مراتب ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے جو اعزازات ہیں انہی سے آگے پھر نسل ہے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہم السلام۔ تو بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں، وہیں سے اگر آپ اس گھرانے
کے رتبے اور عظمت دیکھیں تو حضور نے سب کے لیے اعزازات متعین فرمائے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، ظاہر بیٹی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یؤذینی ما آذاہا، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ اس کو نہیں بلکہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز اس کو خوش کر دیتی ہے وہ مجھے خوش کر دیتی ہے۔ اور پھر دوسرا اعزاز کیا عطا فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، سب کی سردار، سب کی ملکہ جو ہوں گی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ میں وہ اعزازات بتا رہا ہوں جو حضور نے خود ہم کو ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح امام حسن امام حسین علیہم السلام، ان دونوں شہزادوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ان کا مقام اور رتبہ ہے، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کا۔ فرمایا کہ جنت کے جتنے بھی جوان ہیں ان سب کے سردار جنت میں حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ اعزازات ہیں۔ اسی طرح جو حضور کے چچا جان ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کا بہت ساتھ دیا تھا تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرا چچا حمزہ ہے یہ سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کا یہ سردار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ تو محبت میں امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، ہماری محبت عقیدت ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر سید الشہداء کا جو لقب ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شہادت کے لیے تو سارے ہی صحابہ کرام ہر وقت لگن میں رہتے تھے، جستجو میں رہتے تھے، اور یہ ہمیں محسوس نہیں ہو سکتا دوستو، ہمیں تو مشکل لگتا ہے نا، ہمارے ذہن میں ظاہری صورت آتی ہے، یعنی ہمیں زخم لگتے ہیں یا جسم کٹتا ہے، تیر لگتے ہیں، تلوار لگتی ہے، خنجر لگتی ہے، جو بھی لگتا ہے، زخم آتے ہیں جسم پر، ہمارے یعنی تصور میں یا ہمارے ذہن میں یہ جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شہادت کا پتہ ہے کہ اس میں کیا لذت ہے، ان کو تو اس چیز کا کچھ گمان ہی نہیں ہوتا کہ تکلیف کیا ہے اور زخم کیا ہے۔ ایک صحابی، ان کو جنگ کے دوران سینے پر نیزہ لگ گیا تھا، اور وہ عام طور پہ اگر جسم کٹتا ہے تو ہمارا تھوڑا سا خون نکلتا ہے، کسی کی جگہ بھی آپ کٹ لگائیں تو تھوڑا خون نکلتا ہے۔ ان کو سینے پہ نیزہ کچھ اس طرح لگا کہ جو خون کی براہ راست جو رگ ہے وہ کٹ گئی تھی، اور جب وہ خون والی جب رگ کٹ جائے، بنیادی طور پر جو سب سے جو اہم خون والی رگ ہے وہ اگر کٹ جائے تو خون اس طرح باہر نکلتا ہے جس طرح یعنی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ تو ان کے سینے میں جب نیزہ لگا تو ان کی وہ ایسی رگ کٹ گئی جس سے خون فوارے کی طرح باہر نکل پڑا۔ اب وہ دیکھیے تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اتنا بڑا جو زخم لگے گا کہ فوارہ خون کا باہر امڑ پڑا ہے سینے سے، بظاہر تو بہت تکلیف دہ نظر آتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی تھی جو اس کو پانے کے لیے کوشش کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، جو ہی وہ خون کا فوارہ ان کے سینے سے باہر نکلنے لگا تو وہ رقص کرنے لگے، اور وہ اپنے چلو بھر بھر کے اپنے سر پر ڈالنے لگے، اور ساتھ یہ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے کامیابی کو پا لی ہے، میں نے کامیابی کو پا لی ہے، میں نے کامیابی کو پا لی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان شہداء کرام۔ تو یہ شہادت، یہ یعنی عام شہادت کی بات میں کر رہا ہوں، اور مراتب کیا کیا مراتب ہیں شہداء کے، یعنی ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب اللہ سے مانگنے والی ہے، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے سب کچھ۔ لیکن شہیدوں کا رتبہ دیکھیے، ہم اللہ سے مطالبے کرتے ہیں اور اللہ پاک شہداء سے مطالبہ کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शुहदा, जिस तरह सब नेक लोगों को क़यामत में सारा अजर व सवाब मिलेगा, जितनी भी नेकियां की हैं किसी इंसान ने उसको उसका अजर मिलेगा, और अल्लाह की रहमत से कई गुना ज़्यादा मिलेगा जितने लोग नेकियां करने वाले होंगे। इसी तरह शुहदा को भी वो सारे मकामात और मर्तबे मिलेंगे। लेकिन शुहदा का मकाम और मर्तबा देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेक लोगों को जो कुछ भी मिलेगा, जितने भी मर्तबे मिलेंगे, जितने भी एजाज़ात मिलेंगे, शुहदा को उन सबसे ज़्यादा एजाज़ात अता किए जाएंगे। और इतने ज़्यादा एजाज़ात अता करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे ये पूछेगा खुद कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ अता कर दिया है, तुम्हारी उन कुर्बानियों के एवज जो तुमने दी थी, जो तुमने जिहाद किए थे, जो तुम ग़ज़वात में शामिल हुए थे, जो शहादत हासिल की थी, शहादत का रुतबा हासिल किया था, उसकी वजह से मैंने बाकियों से कई गुना ज़्यादा तुमको अता कर दिया है। लेकिन मेरा ये दिल चाहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह समद, वो गनी बादशाह, वो यानी उनकी ख्वाहिश पूछना चाह रहा है, उनसे मुतालबा फरमा रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है और क्या अता करूं तुम्हें। वो शुहदा आगे से अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला हम क्या मांग सकते हैं, जो कुछ अता फरमाना था और जो हमारी तवक्कुआत थी उनसे ज़्यादा तो आप पहले ही हमको अता फरमा चुके हैं, तो अब हम और क्या चाह सकते हैं और क्या तलब कर सकते हैं। अल्लाह पाक फिर फरमाएगा कि नहीं, मेरा दिल करता है कि तुम कुछ मांगो तो मैं वो भी तुमको अता करूँ। अब वो मैं लज़्ज़त की बात कर रहा था ना कि हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस्म कट रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो शुहदा का जो उनके जो एहसासात हैं उनको ज़रा देखिए। जब अल्लाह पाक 3 दफ़ा ये उनसे सवाल फरमाता है, पूछता है, तो फिर आगे से शुहदा क्या अर्ज़ करते हैं, वो अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला जो कुछ अता फरमाना था वो तो तूने तवक्को से ज़्यादा अता फरमा दी है। इसके बावजूद अगर तेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपनी ख्वाहिश तुझको बताएं, तो बारी ताला हमारी तो फिर सिर्फ यही ख्वाहिश है कि एक मरतबा फिर हमको वापस दुनिया में भेज दिया जाए और फिर वहाँ पर हक़ व बातिल का मर इसी तरह बपा हो जिस तरह पहले बपा हुआ था, और जिस तरह पहले तेरे नाम पर हमने अपनी जानें, अपनी गर्दनें कटवा थी, बारी ताला एक दफ़ा फिर हमको दुनिया में भेज और वही मर का बपा फरमा और फिर हम इस तरह गर्दनें कटा के तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएं। ये शहादत है, ये एजाज़ात हैं इनके। और फिर सैयदना इमाम हुसैन, ये देखिए ना, हज़रत उमर भी शहीद हैं, हज़रत उस्मान भी शहीद हैं, बहुत सारे शुहदा हैं, सहाबा किराम कसीर तादाद में शुहदा हैं, शहीद हैं, ग़ज़वात में जो शहीद होते रहे। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है ये बहुत मज़लूमाना शहादत है। एक तो ये कि बाकी जो शुहदा हैं वो तो जंगों में शहीद हुए थे, ये हज़रत उमर हैं, ये हज़रत उस्मान है, इनको जिस तरह मस्जिद में शहीद किया गया था वार करके, खंजर का वार करके, तो वो इनफरादी शहादत है, यानी वो एक ही थे जिनकी शहादत हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो पूरा कुंभा जो साथ था, यानी ये शहादत। बाकी अगर कोई शहीद है तो वो खुद शहीद हुआ है, इन्होंने तो अपना सारा ख़ानदान अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा था। फिर दूसरी बात ये कि बाकी जितने शुहदा हैं शहीद हुए हैं वो तो जंगों में शहीद हुए हैं, जंगों में तो शहीद होते रहते हैं, जाहिर बात है, लड़ाई जो हो रही है, जंग जो हो रही है, तो वहाँ तो शहीद होना है। ये हज़रत इमाम हुसैन किसी जंग के लिए तो गए हुए ही नहीं थे, न जंगी सामान, न जंगी लोग, वो तो घरेलू ख़वातीन थी, बच्चे थे साथ, वो सारे थे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनकी जो शहादत है ये बहुत मज़लूमाना शहादत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनके साथ जो मोहब्बत थी आप सब जानते हैं। जितने भी साहिब औलाद लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको पता है कि औलाद कितनी प्यारी होती है। हम सब अपनी औलाद के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितने भी वालिदैन होते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इनके साथ प्यार किया करते थे वो बहुत अलग किस्म का प्यार था। वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता अपने बच्चों के साथ।
آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بارہا آپ نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو یہ آ کے حضور کے کمر پر بیٹھ جاتے تھے، یہ شہزادے جب چھوٹے ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس وجہ سے کہ اوپر میرا نواسا بیٹھا ہوا ہے میرے، تو میرے اٹھنے سے اس کو اترنا پڑے گا، صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے کہ یہ بیٹھا رہے اوپر، اپنے زانوؤں پر ان کو بٹھا لیا کرتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھیے محبت کا انداز کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہما ریحانتیہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی ان کو پکڑ کے سونگا کرتے تھے، ان سے خوشبو حاصل کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ بڑی خوشبو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات ہے، لیکن وہ بھی تو ان کی ہی اولاد ہے آگے پھر۔ تو یہ ایک پیار کا عجیب انداز تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتیہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگا کرتا ہوں، ان سے مجھ کو خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ ان کو بوسے دیا کرتے تھے، ان کا پیار بہت زیادہ ان کو کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ، ان کو جب پھر شہید کیا گیا، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے ان شہادتوں میں، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے عجیب واقعات ہیں دوستو کربلا کے، آپ یقین جانیے کہ لوگ تو بیان بھی کر لیتے ہیں، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ایک بہت رقیق دل کا آدمی ہوں۔ وہ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ بڑوں سے تو چلے دشمنی ان کی تھی، خواتین سے کیا دشمنی ہوتی ہے کسی کی، خواتین کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ معصوم بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ دشمنیاں تو ہماری بھی ادھر ادھر ہوتی ہیں نا، لیکن بچوں کے ساتھ کب کسی کی دشمنیاں ہوئی ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمنیاں تو ہوتی رہتی ہیں ہر جگہ، خاندانوں میں بھی ہوتی رہتی ہیں، بڑوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ خواتین کے ساتھ کب کسی نے دشمنیاں نکالی ہیں؟ یعنی مردوں کی اگر کوئی لڑائی ہے تو خواتین کے ساتھ گھروں میں تو کوئی جا کے دشمنی نہیں کرتا، مردوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ مظلومانہ ان کی شہادت ہے، اس کے باوجود اگر کسی کی دشمنی تھی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ ان کی خواتین کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ان کے بچوں کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کرتے کرتے سب شہید ہو گئے، چھوٹا سا بچہ، ایک معصوم بچہ، گھر والوں نے امام حسین، امام علی مقام کو عرض کی کہ امام اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو باہر لے کے جائیے، یہ پیاس سے بلک رہا ہے، معصوم بچہ۔ اب ان کی تو اولاد ہے نا، یعنی ہم یہ واقعات جب پڑھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان کی تو اولاد تھی، وہ کس قدر یعنی دکھ دیے گئے ہیں ان کو۔ میں اس لیے مظلومانہ شہادت اس کو کہتا ہوں۔ تو بچے کی والدہ نے ان کو کہا کہ اس کو لے جائیے باہر، ہمیں تو وہ پانی نہیں دے رہے ہیں، ہمارا تو پانی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن اس معصوم کے ساتھ تو ان کی دشمنی نہیں ہے، یہ پیاس سے بلک رہا ہے، گلا اس کا حلق خشک ہو رہا ہے، تو اس کو لے جائیے، شاید اس کو پانی پلا دیں، ہم کو پھر بھی نہ دیں، اس کو پلا دیں پانی۔ امام علی مقام اس معصوم بچے کو، شیرخوار دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے باہر لے کے گئے۔ ایک شکی بدبخت نے تیر چلایا جو سیدھا آ کے بچے کے حلق میں لگا، اس معصوم بچے کے حلق میں خون کا فوارہ پھوٹ پڑا گلے سے، شہید ہو گیا وہ بچہ بھی۔ امام علی مقام ہاتھوں پہ اس کو اٹھا کے اندر لے گئے بی بی صاحبہ کے پاس، اور جا کے فرمایا کہ لے، اب یہ نہیں مانگے گا پانی، اب اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ بھی رو پڑی آگے سے، ظاہر سامنے بچے کی لاش پڑی تھی۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پانی نہیں مانگے گا، کیونکہ یہ اپنے نانا جان کے پاس حوض کوثر کے جام جو ہے اس کو پلا رہے ہیں، نانا جان یہ وہاں پر پانی پی رہا ہے۔ یعنی اس قسم کے حالات، اس قسم کے وہ لوگ، اس قسم کے بدبخت لوگ اور شقی لوگ تھے وہ ایک شعر ہے عربی کا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ بڑا عجیب شعر ہے۔
وہ شاعر کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ امت تھی، وہ قوم تھی جس نے حسین کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ تو اب حسین، امام حسین علیہ السلام، ان کی جو درجات ہیں، ان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے، حضور کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو شاعر کے بھی ذہن میں تھا کہ حضور علیہ السلام کا کیسا تعلق تھا امام علی مقام کے ساتھ۔ تو وہ اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اترجو امت قتلت حسینہ، وہ امت، وہ قوم جس نے حسین کو قتل کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا، کیا وہ بھی اس بات کی امید رکھیں گے شفاعت جدہ یوم الحساب، جب حساب کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، تو حضور علیہ السلام سب کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ شفاعت تو انہوں نے ہی فرمانی ہے، تو جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا تھا وہ بھی امید رکھتے ہیں کہ کل اس کے نانا ان کی شفاعت کریں گے۔ اس قسم کے لوگ، اس قسم کے شکیت بدبخت لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا، بہت بڑا ظلم ہے یہ، تاریخ اسلام کے عجیب واقعات ہیں۔ بہت مضبوط دل کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان واقعات کو سنا بھی لیتے ہیں، اور بہت مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ان واقعات کو سن بھی لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بڑے عجیب عجیب انداز ہیں سیدنا امام۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو تھوڑا موضوع سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں۔ سب سے جو زیادہ نقصان ہم کو پہنچا ہے وہ اس فرقہ بندی نے پہنچایا ہے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے، اس کو ضرور سنیے اور اس پر غور کیجئے کہ کیا میری بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو ایک دو باتیں سمجھاتا ہوں۔ ہماری جو فرقہ بندی ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سارے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے ان میں سے جو حضور کو نہ مانتا ہو یا اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اور بنیادی ایمان کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ بھی ہے جو حضور پڑھایا کرتے تھے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو یہ بنیادی جو چیز ہے، اللہ کو ماننا اور رسول کو ماننا، حضور علیہ السلام کو ماننا، تو یہ تو سب مانتے ہیں اور یہی تو اسلام ہے۔ پھر ہم کس بنا پر ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ جاتے ہیں؟ وہ دن کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو راجہ صاحب نے سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں ان کو بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ خیر الامور اوسطھا، یہ بہت سنہری اصول ہے، پوری زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے کام آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو، ہر چیز میں اعتدال رکھو۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی بھی معاملے میں کسی انتہا کو چھو لیتے ہیں تو پھر جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ ہماری مخالفت میں دوسری انتہا کو چھونے لگتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ جب ہم اعتدال رکھیں گے تو دوسرے بھی اعتدال رکھیں گے۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی آدمی، کسی بھی فرقے کا کوئی ایک آدمی اگر غلط کام کرتا ہے تو اس ایک آدمی کے غلط کام کی وجہ سے آپ سارے فرقے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ وہ بندہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کو ضرور کہیں کہ یہ تم نے غلط کام کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سارے فرقے کو غلط مت کہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، چونکہ ہمارا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی اور کی نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر یہ جو سجدہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا، اسی طرح بعض لوگ پیروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، بعض لوگ مزارات پر بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ سارا بریلوی مسلک میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا بریلوی مسلک میں یہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ یعنی عوام کی بات اور ہے، علماء کی بات اور ہے۔ جتنے بھی بریلوی مسلک کے بڑے علماء ہیں ان سب کے نزدیک، حتیٰ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی میں ان سے بڑے کون امام ہیں؟ سب بریلویوں کے وہ امام ہیں جن کی وجہ سے سارے بریلوی کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے انہیں اسی نسبت سے کہلاتے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔
یہ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کو معبود مان کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کا سجدہ ہے جو اللہ کو کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی جو کسی کی عزت و تکریم کے لیے کرتے ہیں، اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ معبود ہے میرا یا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ دونوں سجدے، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، کسی پیر کو ہو کسی مزار کو ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ دیکھیے آپ، یعنی بریلوی میں امام کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سجدہ عبادت کیا کسی کو، یعنی کسی بندے کو سجدہ کیا یہ سمجھ گئے کہ یہ میرا معبود ہے جس طرح اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ بندہ عبادت کے لائق ہے، یا یہ مزار ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر میں عبادت والا سجدہ کر رہا ہوں، تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے۔ یہ میں اپنے مسلک کی بات بتا رہا ہوں آپ۔ اور جو سجدہ تعظیمی ہے یہ وہ تو عبادت والا سجدہ ہے نا، کہ اگر عبادت والا سجدہ سمجھ کے کسی کو کیا تو کافر ہو گیا بندہ، اور اگر تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کیا تو اس سے، چونکہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ میرا معبود ہے، عبادت سمجھ کے وہ نہیں کر رہا، اس لیے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ سجدہ کرنا بھی حرام ہے شریعت میں۔ دونوں ختم ہو گئے سجدے، یعنی بریلوی مسلک میں سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک بریلوی ایسا ہے جس کو یہ معلومات نہیں ہیں یا وہ علم کے حوالے سے کمزور ہے، جس طرح ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، نہیں پڑھے لکھے ہوتے، اب ایسا کوئی بریلوی سادہ لوح قسم کا آ کے اپنے پیر صاحب کو سجدہ کر دیتا ہے یا کسی مزار پر سجدہ کر دیتا ہے، تو اب وہ چونکہ بریلوی ہے، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس نے سجدہ کر دیا کسی قبر کو یا مزار کو، تو اب یہ کہنا کہ بریلوی سارے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یقیناً نہیں ٹھیک ہوگا نا۔ یعنی وہ بندہ غلط کر رہا ہے نا، جو سجدہ کر رہا ہے قبر کو یا اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ اس کی بنا پر یہ کہنا کہ بریلوی سارے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یا بریلوی سارے اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کہنا ٹھیک ہوگا کیا؟ نہیں ٹھیک۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی چیز میں نے اپنے مسلک کی مثال اس لیے دی ہے کہ کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے مسلک کی مثال رکھی ہے، یہی چیز بالکل ہر مسلک میں ہوتی ہے۔ اعتدال جب ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی بھی مسئلے میں جب بریلوی غلو کریں گے ان کے مقابلے میں پھر دیوبندی دوسری طرف غلو کریں گے۔ ہم ایک کی شان کو زیادہ بیان کریں گے، وہ اس کی شان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں، خاص طور پہ محرم کے دنوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ، یعنی وہی بات ہے کہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، منانا بھی چاہیے، کیوں نہیں منانا چاہیے، اس سے بڑا غم اور ہو کیا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں ہم بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے پھر وہ حدیث خیر الامور اوسط و اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جب ہم اس میں آگے چلے جائیں گے، کوئی بھی فرقہ، عام طور پر شیعہ حضرات کے حوالے سے یہ مشہور ہے، میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے مخالفین جو ہوں گے مسلک کے حوالے سے وہ ان کی تنقید کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمارے غلو کرنے کی وجہ سے کسی کو تنقید کا موقع کیوں ملے، کسی کو شان کم کرنے کا موقع کیوں ملے۔ ہم ہی ایسا رویہ رکھیں نا کہ ہم بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھیں اور جو ان کی تنقید کر رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھیں۔ پھر شیعہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ان کو نصیریہ کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ ہیں، ایسے بھی ہیں۔ اب یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ اس بنا پر ہر شیعہ کو غلط کہہ دینا غلط ہے۔ جس کا یہ نظریہ ہوگا وہ شیعہ غلط ہوگا، جس کا یہ نظریہ نہیں ہے وہ کیوں غلط ہوگا۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ سارے شیعہ غلط ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پھر اسے ایسے ہی ہے جیسے کسی بریلوی نے سجدہ کیا تو آپ کہتے ہیں سارے بریلوی غلط ہو گئے، بالکل اسی طرح ہر فرقے میں ہوتا ہے۔ تو اعتدال ہونا چاہیے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو گروہ بندی اور فرقہ بندی ہے اس نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان چیزوں کو۔ ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام کو لے کے بیٹھ گیا ہے، ایک طبقہ ہے جو اہل بیت کو لے کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ کیوں تفریق ہم نے کیوں کر دی ہے؟ اتنی تفریق ہو چکی ہے
کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں یا ان کے تذکرے کرتا ہوں یا ان کے واقعات بیان کرتا ہوں تو خواہ مخواہ کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ کیوں ہے یہ، کیوں کیا امام حسین ہمارے نہیں ہیں، اہل بیت ہمارے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور میں نے بہت سے سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے دورے سنتا رہتا ہوں، میں بھی ٹی وی کے مذاکرے بھی سنتا رہتا ہوں، حیران ہوتا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ساری اصل تو بات دل کی صفائی ہے دوستو۔ یعنی جو لوگ صحابہ کرام کے بہت زیادہ نعرے لگائیں گے، وہ صحابہ کرام کا جب تذکرہ کرتے ہیں دیکھتا رہتا ہوں میں، صاف طور پہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یعنی صحابہ کرام کو جو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور جو ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں جب اہل بیت کو وہ کمزور سمجھتے ہیں تو مصیبت ان کے لیے یہ بن جاتی ہے کہ جب اہل بیت کا ان کو تذکرہ کرنا پڑ جاتا ہے تو اہل بیت کے فضائل تو بے شمار ہیں، وہ ان کو کرنے پڑتے ہیں فضائل بیان، لیکن واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دل سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ جب اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو دل کھول کے کریں، جب صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے دل کھول کے کریں۔ کیوں یہ ہم نے تفریق کر دی ہے؟ ایسی تفریق ہو گئی ہے، یقین کیجئے کہ اب جہاں پر صرف صحابہ کی بات ہوگی وہاں پر خواہ مخواہ ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اہل بیت کو نہیں ماننے والے۔ کیوں ہے ایسا؟ جہاں اہل بیت کی کوئی بات کر دیتا ہے وہاں خواہ مخواہ یہ ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیے شیعہ اہل بیت کی بات کر، کیوں ہے یہ؟ وہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، یہ تفریق کیوں ہو گئی ہے ہمارے اندر؟ وہ اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کہاں کہاں اعلیٰ حضرت پہنچے ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اعلیٰ حضرت کی سوچ کہاں کہاں پہنچتی ہے، یہ مجھے دیں ذرا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو اطرت رسول اللہ کی۔ میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں، یہ دو حدیثیں ہیں جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی جس میں سب کو نجات ملی تھی، جو اس کشتی میں بیٹھ گئے تھے ان کو نجات مل گئی تھی، باقی غرق ہو گئے تھے، اس کشتی کی وجہ سے لوگوں کو نجات ملی تھی۔ ایک وہ کشتی ہے نوح علیہ السلام کی جو نجات والی کشتی ہے، جس میں بیٹھنے سے نجات حاصل ہو گئی تھی سب کو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کو حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، سارے ہی ستارے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان سب صحابہ میں سے جس کی بھی تم نے اقتداء کر لی، جس کے پیچھے بھی چل پڑے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت کو پا لو گے۔ یہ نجم کی کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں یہ کشتی اور ستاروں کا بڑا جوڑ ہے نا آپس میں۔ پرانے زمانے میں جب دریا میں سفر ہوتے تھے کشتیوں پر، بحری جہازوں پر، تو اس وقت یہ کمپاس وغیرہ اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، یہ نہ گوگل تھا اس وقت کہ ہم اپلیکیشن میپ دیکھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ کر۔ اس وقت رہنمائی کا کیا ذریعہ ہوتا تھا؟ رات کو ستاروں کو دیکھ کے تو رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، تو گویا ستاروں کو دیکھ کے وہ کشتی چلتی تھی اور اپنی منزل پر پہنچ جاتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں حدیث میں بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ سارے ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کو دیکھ کے چل پڑو گے، کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ نجم حضور نے ستارہ فرما دیا اپنے صحابہ کو۔ ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا، میرے اہل بیت کی جو کشتی ہے، جو سفینہ ہے، اس میں جو بھی بیٹھ گیا وہ نجات پا لے گا۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ اب اس کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کیسے سمویا ہے، ذرا دیکھیے اور لطف لیجیے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اور کہاں ان کا ذہن پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شان میں غلو کر جاتے ہیں اور صحابہ کو پیچھے آگے دیکھیے کیسے ماننے والے ہیں۔ فرماتے ہیں نجم اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق کہ میرے صحابہ سارے جتنے بھی ہیں وہ نجم ہیں، ستارے ہیں۔ نو کہتے ہیں کشتی کو، اطرت کہتے ہیں خاندان کو، وہی اہل بیت والی بات،
فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت جو ہیں، اہل سنت وہ ہوں گے صحیح کہ جو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سارے صحابہ ہیں وہ بھی ستاروں کی مانند ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی کے مانند ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ تو اہل سنت کا صحیح فرد وہ ہوگا جو صحابہ کرام کی کشتی میں، اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے گا اور صحابہ کرام کے جو نجم ہیں، ستارے ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کرے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اہل بیت کی کشتی میں بھی بیٹھے گا اور صحابہ کے ستاروں سے ہدایت بھی حاصل کرے گا، تو وہ اہل سنت والا پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرا یہ پیغام تھا کہ اپنے دل سے بغض نکالیے، کسی کے لیے بھی نہ صحابہ کے لیے بغض ہونا چاہیے، نہ اہل بیت کے لیے بغض ہونا چاہیے۔ یہ سارے ہی قابل احترام ہیں ہمارے لیے، بہت عظمتوں کے حامل ہیں، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے اہل بیت ہوں۔ اور پھر ایک اور بھی لوگ کرتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے، کچھ لوگ ازواج مطہرات کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد ہے، آگے ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، اور گھر والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بیویاں ہوتی ہیں گھر والی۔ آپ عام مثال دیکھیں نا، گھر والی اور گھر والا کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ میاں کے لیے بولا جاتا ہے، بیوی کے لیے۔ اہل بیت اصل وہ ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں۔ ان کو تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وجہ سے اعزازی طور پر فرمایا تھا، چادر کے اندر لے کے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی حضور نے رحمت کی وجہ سے اہل بیت میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اصل اہل بیت تو وہ ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں، جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ام المومنین ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں وہ ساری، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اس لیے یاد رکھیے اس قسم کے جو بھی وسوسے ذہن میں ان کو نکالنا چاہیے۔